قومی اسمبلی بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جامع قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ دہشت گردوں اور ان کے بیرونی سرپرستوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اور فیصلہ کن کارروائی کا اعلان۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا اسلامی اور بلوچ اقدار کے منافی قرار۔ بیرونی قوتوں بالخصوص بھارت کے کردار کے خلاف سخت رد عمل اور قومی اتحاد کے عزم پر زور۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے جارحیت کر رہا ہے، بلوچ عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گرد عناصر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی عالمی سطح پر مذمت۔ بھارت اور فیتنام ہندوستان کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور خلیجی ممالک کی دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ امریکی چارج ڈی افیئرز نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت خطے میں بدامنی اور عدم استحکام کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی مسلسل پشت پناہی کر رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا اہم فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے گا، جس میں ایک طالب علم کو اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ججز کو جذبات اور ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود ہی نہیں۔ ہائی کورٹ صرف وہی اختیار استعمال کر سکتی ہیں جو آئین یا قانون میں دیا گیا ہو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے وفد سے عام ملاقات۔ سٹی بینک کے کنٹری آفیسر حبیب یوسف کی قیادت میں وفد کی وزارت خزانہ آمد۔ پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ اور مالیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ اور قرضوں کے فریم ورک پر بریفنگ دی گئی۔ سرمایہ کاروں کی شمولیت اور طویل المدتی روابط پر زور دیا گیا۔ سوورین فنڈنگ اور میڈیم ٹرم نوٹ اسٹرکچر پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی اصلاحاتی اور فائنانسنگ ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خزانہ اور سٹی بینک کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں ایف پی سی سی آئی کی زیر اہتمام پاکستان میں شفافیت اور احتساب انڈیکس کی لانچنگ تقریب منعقد کی گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ یہ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی حقیقی کارکردگی کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ریکارڈنگ پر سیاسی بیانیے کی بنیاد پر کہانی گڑھی گئی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ایک سیاسی گروہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ستیہ ناش اور بیڑا غرق جیسے شدید الفاظ استعمال کیے جو ملکی مفاد کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کا قومی خبر رساں ادارہ اے پی پی کا دورہ۔ اے پی پی کی کارکردگی، ڈیجیٹل حکمت عملی اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی۔ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر زور دیا گیا۔ عطا اللہ طارق نے کہا کہ علاقائی زبانوں میں خبروں کے فروغ سے ریاستی بیانیہ مضبوط ہوگا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کمبوڈیا کا سرکاری دورہ۔ کمبوڈیا سینٹ صدر ٹیچو بن سین کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی۔ پارلیمانی تعاون اور سیاسی معاشی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ادارہ جاتی تعاون کے نئے امکانات۔ سید یوسف رضا گیلانی کا انڈیپینڈنس مونومنٹ کا دورہ۔ قومی ہیروز کو خراج تحسین۔ سولیڈیریٹی پیلس میں استقبالیہ اور گارڈ آف آنر کا راؤ عبدالکریم پنجاب کے نئے انسپکٹر جنرل پولیس مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا۔ موجودہ ڈی جی ایف آئی اے رفت مختار کا تبادلہ کر دیا گیا۔ رفت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ تعیناتیاں وفاقی اور صوبائی سطح پر پولیس اور ایف آئی اے کے اعلیٰ عہدوں پر کی گئی۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ کمانڈر ممدوف نے شہدائے میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون، نیول ٹریننگ اور علاقائی بحری سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل حفتر کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی عسکری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی اجلاس۔ پاکستان میں مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وفد کی قیادت منسٹر آف انڈسٹری کے سینئر ایڈوائزر نزار الحریری نے کی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی قیادت میں وزارت صحت کے اعلیٰ حکام، ڈریپ اور قومی ادارے صحت کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز نے بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز کامیابی سے مکمل۔ پہلے روز مجموعی ہدف کا 33% حصول۔ 1,52,906 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ DC اسلام آباد کی زیر صدارت پولیو مہم اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ مہم کے دوسرے روز کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز کی مارننگ اسمبلیز کا انعقاد کیا گیا۔ DC اسلام آباد نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ پولیو کا جڑ سے خاتمہ ممکن